یہ تھے قاری القرا زینت القرا میری مراد قاری محمد اسماعیل صاحب مدرس جامعہ حنفیہ مدنیہ بہت ہی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ ان کی آواز میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، محبت سے کہہ دو آمین۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اہل علاقہ نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، تو جنہوں نے جو بھی دیا ہمیں اللہ ان کا دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میری مائیں اور بہنیں انہوں نے بھی بہت انتظام کیا، اللہ ان کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میرا تحمیل سراخان مصطفیٰ کو دعوت دینے جا رہا ہوں، محبت سے سماعت کرنا۔ ان سے پہلے چند منٹ کی حاضری۔ علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، کون کون علی والا بیٹھا ہوا ہے؟ ہاتھ بلند کریں۔ علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، وہ جس نے کیا سر کو کٹا کر حق کو زندہ، ارے اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں۔ یوں نہیں، محبت سے سبحان اللہ کی داد دیجئے گا۔ اگر تھوڑی سی محبت کی داد جاتی تو مجھے بات کہنے میں آسان نہیں ہوتی کہ علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں، جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں، وہ جس نے کیا سر کو کٹا کر حق کو زندہ، ارے اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، نبی کو مانتے نہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ارے کون سمجھتا ہے نبی کو اپنے جیسا؟ سن بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما ایسا سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ آقا کہتے ہیں، جی عائشہ کیونکہ تم میں سے ہو، کیونکہ تمہیں بھی پسینہ آتا ہے، مجھے بھی پسینہ آتا ہے۔ اماں کا اگلا سوال سن، آج اعتراض کرنے والے اماں کا اگلا سوال سن۔ اماں سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ ہائے پسینے کی بات کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ آقا نے کیا کہا کہ سنو ایسا، مجھے پسینہ آتا ہے، تمہیں بھی پسینہ آتا ہے، کیونکہ تم میں سے ہو، لیکن سنو ایسا، تیرے پسینے سے بدبو آئے، میرے پسینے سے خوشبو آئے، کیونکہ سنو ایسا تم میں سے تو ہوں، تم جیسا نہیں، تم میں سے تو ہوں، تم جیسا نہیں۔ اما اگلا سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کو بھوک لگتی ہے؟ جی عائشہ تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے۔ یا رسول اللہ بھوک لگے کھانا کھایا جائے، قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آقا کہتے ہیں، جی عائشہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، میں بھی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں، تم بھی قضائے حاجت کے لیے جاتی ہو، لیکن سنو ایسا۔ اماں کہتی ہے، یا رسول اللہ جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا۔ یا رسول اللہ جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا۔ آقا کا جملہ سن، آقا کہتے ہیں، سنو ایسا تم میں سے تو ہو، تم جیسا نہیں۔ آپ بہانہ کرے، آپ کے بہانے سے بدبو آئے، محمد عربی بہانہ کرے، محمد عربی کے بہانے سے خوشبو آئے۔ کون کہتا ہے آقا ہمارے جیسا؟ کون کہتا ہے؟ میرے آقا کو اللہ نے چہرہ دیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، اللہ نے چہرہ دیا، قرآن بنا، زلفیں دی، قرآن بنا، سینہ دیا،
کوثر عطا کیا، پھر بھی قرآن بنا۔ اسی قرآن کے اندر آقا کے چلنے کا تذکرہ، اسی قرآن کے اندر آقا کے بلبلوں کی باتیں، اسی قرآن کے اندر آقا کے اٹھنے کا تذکرہ۔ تھوڑی سی محبت کی بات آ جاتی تو مجھے بات کہنے میں آسان ہے۔ بلند آواز سے کہ اسی قرآن کے اندر آقا کی زلفوں کا تذکرہ، اسی قرآن کے اندر آقا کے چہرے کا تذکرہ، اسی قرآن کے اندر آقا کی نظر کا تذکرہ، اسی قرآن کے اندر آقا کا چلنا بھی ملتا ہے، اسی قرآن کے اندر آقا کا بیٹھنا بھی ملتا ہے۔ جب ہر چیز قرآن سے ملے تو پھر تو اور میں کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا دیا؟ ارے یہ بتا کہ اللہ نے محبوب کو کیا کچھ نہیں دیا؟ ہر چیز اللہ نے محبوب کے لیے پیدا کر دی کہ فلک خوبصورت، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا بھی ایتے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چندارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہمارے نہ ہوندی، نہ ہوندا پانی زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری، قسم خدا دی جو رب نے محمد بنایا۔ اللہ نے ہر چیز محبوب کے لیے پیدا کی۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر کم علم مولویوں نے یہ بات کوٹ کے بھر دی کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارے میرا تن من تن نبی کی عظمت پر قربان، میرا تن من تن میری زندگی نبی کی عظمت پر قربان، میں تو اپنا تن من تن قربان کرتا ہوں۔ میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی رحمت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یا تو اللہ کے قرآن سے ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہے۔ ہمارا عقیدہ یا تو قرآن سے ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ قرآن سے نہ ہو پھر بھی میں منکر، اگر ہمارا عقیدہ نبی کے فرمان کے مطابق نہ بھی ہو پھر بھی میں منکر، اگر قرآن نہ ہو پھر بھی میرا عقیدہ ادھورا، اگر نبی کی حدیث نہ ہو پھر بھی میرا عقیدہ ادھورا۔ عقیدہ اس وقت ہی مکمل ہوگا جب قرآن پر یقین ہو، مصطفیٰ کے فرمان پر بھی یقین ہو۔ وہ مان جو قرآن کہتا ہے، وہ نہ مان جو مولوی کہتے ہیں۔ جو مولوی کہے بات کی تصدیق کر یا تو قرآن سے ہو یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہو۔ تو اس لیے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ علی نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں۔ علی کی گھرانے کی عظمت جب پوچھو، علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، محبت سے جملہ دینے چلا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ ارے تو غلامی نبی ہے، عذاب کر دیا مجھ کو، قبر میں مجھ کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے میرے آقا کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں، میرے آقا کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں۔ سب سے بڑا پیر کون؟ بولو سب سے بڑا پیر کون؟ سب سے بڑا پیر محمد عربی کی ذات ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، اس سے کم محمد کی ذات ہے، اس سے کم علی کی ذات ہے، اس سے کم تابعین کی ذات ہے، اس سے کم صحابہ کی ذات ہے، اس
سے کم تابعین کی ذات ہے، اس سے کم تبع تابعین کی ذات ہے، اس سے کم اولیاء کی ذات ہے۔ ہم سبھی کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نبی کو نہ مانے وہ بھی کافر۔ جو اللہ کو نہ مانے، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں مانتا، ارے پھر تیرا عقیدہ ہتھیرا ہے، تو پھر نبی کی عظمت کو نہیں مانتا، نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، نبی کی رحمت کو نہیں مانتا۔ نبی کی رحمت کو اس وقت ہی، عقیدہ اس وقت ہی مکمل ہوگا جب قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانا۔ قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کے فرمان کو مانیں گے پھر عقیدہ مکمل ہو جائے گا۔ ابھی تحمید دعوت شرف دینے جا رہا ہوں اس علاقہ کی جانی پہچانی آباد جناب محمد اعجاز صاحب وہ آئے اور نعت مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جناب محمد اعجاز، ان کے آنے سے پہلے آپ اپنے جاننے کا ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محمد اعجاز۔